السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ کتاب چل رہی ہے مبادئ ترجمۃ العربیہ، عاصم الحداد کی کتاب ہے۔ اس میں آج ہم جمع کا سبق پڑھیں گے۔ جمع کا فارمولہ بتا دوں گا اور قرآن مجید کے پہلے پارے سے جمع کی کوئی مشق بھی کروا دوں گا انشاءاللہ۔ باقی کتاب کی اصل مشق کی تصویر میں انشاءاللہ سکرین پہ دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ کے اس کو حل کریں۔ حل کرنے کے بعد مجھے واٹس ایپ کریں، میں انشاءاللہ فرصت پا کے چیک کر کے آپ کو رسپانس دوں گا۔ آج ہم جمع پڑھیں گے۔ جمع کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک کو واحد کہتے ہیں، عربی میں دو کو تثنیہ کہتے ہیں، اور جو دو سے زیادہ ہو اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو دو سے زیادہ کی جمع بنانے کا طریقہ دو طرح کا ہے عربی میں۔ ایک ہے کہ واحد کے آگے اضافہ کر دیا جائے حرف کا تو جمع بن جاتی ہے، اور ایک ہے کہ واحد کے اندر اضافہ یا کمی کر دی جائے یا شروع میں کمی بیشی کر دی جائے تو تب جمع بنتی ہے۔ تو یہ لفظی تبدیلی یا کلمات کی تبدیلی یا حروف کی کمی بیشی سے جو جمع بنتی ہے، اس قسم کو اب ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم پہلی قسم لے لیتے ہیں کہ جب ہم واحد کے آگے کچھ بڑھا کے جمع بنا لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں واحد کی ترتیب وہی رہتی ہے اور سالم رہتی ہے۔ اسی کو سالم کہتے ہیں کہ واحد کی ترتیب جیسے المؤمن ہے یا ظالم ہے، ظالم، تو اس کے آگے ہم ایک اضافہ کریں گے واو نون کا تو ظالمون بن جائے گا۔ اس طرح یہ ظالم لفظ صحیح سلامت رہا اور آگے واو نون بڑھا کے جمع بن گئی، تو اسی کو جمع سالم کہتے ہیں۔ کبھی واو نون بڑھتا ہے اور کبھی یا نون بڑھتا ہے۔ یہ تختی واو نون کی ہے اور یہ یا نون کی ہے۔ کبھی آخر میں اونا آتا ہے اور کبھی اینا آتا ہے۔ پہلے پارے سے میں نے کچھ یہ لفظ چنے ہیں اور ان کے آگے اردو میں جو لفظ آتے ہیں اس سے ملتے جلتے وہ بھی لکھ دیے ہیں تاکہ معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ آپ اس کو بہت آسان محسوس کریں گے، بالکل ایسی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، مجھے کتابوں کی ضرورت تھی اور میں بازار گیا اور کچھ کتابیں خرید لیں۔ تو دیکھیں کتابوں اور کتابیں جیسے ہم اردو میں واو نون لگا کے جمع بناتے ہیں یا یا نون لگا کے جمع بناتے ہیں، ایسے ہی عربی میں بھی چلتا ہے۔ المؤمنون، دیکھیں واو نون آ گیا ہے اور واو سے پہلے پھر پیش پڑی جائے گی، دو پیش کی بجائے، تو ایسی جمع کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے ہیں غیر منون الفاظ، یعنی وہ الفاظ جن پہ تنوین نہیں آتی۔ تو ایک تو پچھلے لیکچر میں اپنے تثنیہ پڑھا، اور ایک آج نئی قسم جس پر تنوین نہیں آتی وہ جمع مذکر سالم بھی ہے، مؤنث نہیں، مذکر سالم۔ تو جمع مذکر سالم پہ ال آئے یا نہ آئے تنوین نہیں آتی، اس لیے یہاں نون پر تنوین نہیں ہے، یہ نون ہی خود تنوین کا فائدہ دے رہی ہے۔ المؤمنون، مومن لوگ، المنفقون، خرچ کرنے والے، الموقنون، یقین رکھنے والے، یہ یقین سے بنا ہے، المفلحون، فلاح پانے والے، کاذبون، کذب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، مصلحون، اصلاح کرنے والے، المفسدون، فساد مچانے والے، عالمون، علم رکھنے والے، مستہزئون، استہزاء اور مذاق کرنے والے، مبصرون، دیکھنے والے، بصارت والے، راجعون، رجوع کرنے والے، لوٹنے والے، جاعلون، بنانے والے، جعل سازی کرنے والے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، خلود اختیار کرنے والے، الخاسرون، خسارہ پانے والے، ناکام ہونے والے، مسلمون، اسلام لانے والے، فرما برداری کرنے والے۔ تو دیکھا آپ نے یہ 15 الفاظ، ان سب کے آخر میں اونا آ رہا ہے۔ اگر اس واو نون کو کاٹ دیں تو پیچھے واحد رہ جائے گا، المؤمن، المنفق، الموقن، المفلح، کاذب۔ ہاں، جب ال آئے گا تو واحد پر تنوین نہیں آئے گی۔ آپ جانتے ہیں ال اور تنوین اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن جب ہم ال کے بغیر والے اسم کو واحد بنائیں گے تو پھر واو نون کاٹ کے آخری حرف پہ تنوین دیں گے
کاذبون سے کاذبن آ جائے گا، مصلحون سے مصلحن آ جائے گا۔ اب دوسرے کالم میں آئیے، الضالین، اب یہاں دیکھیں اینا آیا ہے، اگر یا نون کاٹ دیں تو پیچھے واحد بچ جائے گا، الضال۔ للمتقین سے للمتقی، یہ جو لام ہے یہ حرف جار ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ حرف جار آخر میں زیر دیتا ہے، لیکن جب یہ جمع سالم پہ آئے تو اس میں زیر کی بجائے واو کو یا میں بدل دیتا ہے، متقون سے بن جائے گا للمتقین، واو یا میں بدل جائے گی اور یا سے پہلے زیر آئے گی۔ مؤمنون سے بمؤمنین، یہاں دیکھیں یہ بھی جمع سالم ہے، یا نون کا اضافہ ہوا ہے اور با حرف جار کی وجہ سے یہ یا آئی ہے۔ محتدین، الکافرین، کفر کرنے والے، صادقین، صداقت اختیار کرنے والے، سچ بولنے والے، للکافرین، کفر کرنے والے، کفر کرنے والوں کے لیے، من الظالمین، ظالموں میں سے، مع الراکعین، راکعین کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ حرف جار آ گیا ہے، کسی کے شروع میں مضاف آ گیا ہے تو پھر اینا کے ساتھ جمع سالم آتی ہے۔ علی الخاشعین، خشوع کرنے والے، المحسنین، احسان کرنے والے، المفسدین، فساد مچانے والے، الصابئین، صابی بننے والے، بے دین بننے والے، خائفین، خوف کھانے والے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں لی حرف جار ہے۔ تو یہاں دیکھا کہ یہ تمام جمع سالم ایسی ہے جس کے آخر میں اینا کا اضافہ ہوا ہے، اگر اینا کو ہٹا دیا جائے تو واحد بچ جائے گی صحیح سالم، اسی لیے اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ اب اس کی جمع آپ بنا کے دکھائیے، ظالمون سے کیا بنے گا؟ ظالمون۔ فارضن، فارض کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، کاٹنے والا فرض، تو جو بیل یا گائے زمین کو کاٹتی ہو یا اپنی عمر کاٹ چکی ہو تو اس کو فارض کہتے ہیں، یعنی بوڑھی یا بوڑھا، بوڑھی گائے یا بوڑھا بیل۔ مخرجن، نکالنے والا، اس کی جمع کیا آئے گی؟ مخرجون یا مخرجین۔ فاقعن، بہت زیادہ زرد رنگ، لشکارے مارنے والا پیلا رنگ، فاقعن۔ تو کیا آئے گا؟ فاقعون، فاقعین، دو طرح سے اس کی جمع بنا لیں، فاقعون اور فاقعین، اونا اور اینا دونوں طرح جمع سالم بن گئی۔ والدن سے والدون اور والدین۔ محرمن سے محرمون، محرمین۔ بدیع سے بدیعون اور بدیعین۔ آخر میں زبر ہی آئے گی سب کے آخر میں۔ جاعلن سے جاعلون، جاعلین۔ بارئن، پیدا کرنے والا، بارئون، بارئین۔ غافلون، غافلین۔ تو اس طرح یہ جمع بن جائے گی۔ اچھا، یہاں کچھ میں نے اسم ایسے دیے ہیں کہ جو اس میں ظاہر نہیں ہیں بلکہ اسم کی جگہ پر آئے ہیں، اس کو اسم اشارہ یا ضمیر کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے ھذا کا تثنیہ پڑھ لیا تھا، اب جمع اس کی کیا ہوگی؟ ھذا کا تثنیہ پڑھا تھا ھذان، ھذان، یہ دو، اس کی جمع آئے گی ھؤلاء۔ یہ بہت مرتبہ قرآن میں آئے گا تو آج سمجھ لیں۔ ذالک کا معنی وہ، اور اس کا تثنیہ آ جائے گا ذانک، وہ دو، اور اس کی جمع آئے گی اولئک۔ آپ نے اکثر قرآن میں پڑھا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک، یہ اس کی جمع آئی۔ اس کی جمع آپ دیکھیں اس طرح نہیں آ رہی، اونا اینا تک نہیں آ رہی، کیونکہ یہ ضمیریں ہیں، ان کا اپنا ہی انداز ہے، جیسے اہل زبان بولتے ہیں ایسے ہی کریں گے۔ اس میں تو ہم نے قیاس کر لیا نا، ایک فارمولہ وضع کر لیا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اونا اور اینا کے ساتھ جمع جن لفظوں کی بنی ہے وہ عام طور پر اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہیں، یعنی اس میں مشتق ہیں جو مصدر سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کی جمع جو ہے اونا یا اینا سے بن کے آ رہی ہے۔ ہوا، ہوا کا تثنیہ آپ نے پڑھا تھا ہما، وہ دو، یہ ضمیر ہے، یہ تھا اس میں اشارہ، اب یہ ہے ضمیر، ہما، وہ دو، اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ ہم، وہ سب، یہ اس کی جمع ہے، اس میں اونا اینا نہیں ہے۔ انت، تو، اور انتما، تم دو، انتما، تم دو، اور جمع آ جائے گی انتم، تم سب، یہ اس کی جمع ہے۔ انا کا تثنیہ ہے نحن،
نحن ہم، انا کا معنی میں اور نحن ہم، اور اس کی جمع بھی ہے نحن، تثنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے نحن ہم۔ تو یہ ضمیریں تھیں جن کی کا تثنیہ اور جمع ہم نے کر لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کالم میں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، گولتا آ رہی ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ مذکر سے ذرا مختلف ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے آخر میں الف تا بڑھائیں گے، الف اور لمبی تا بڑھائیں گے۔ وہ کیسے کہ آپ گول تا کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد لمبی تا بڑھا دیں گے۔ سائقات سے السائقات بن جائے گا، اور اس گول تا کو ختم کریں گے السائقات، اور آخر پہ پیش دے دیں گے۔ اس پر زبر نہیں آیا کرتی، یا پیش آتی ہے یا زیر آتی ہے آخر میں، یہ اس کا اعراب ہے۔ باقراتن سے باقراتن، باقراتن، یہ دیکھیں گول تا ختم اور اس کے آگے ہم نے الف تا بڑھایا اور تا کو لمبا کر دیا، اس طرح یہ جمع مؤنث بن گیا۔ اور سالم اس لیے کہہ دیا کہ ہم نے جو بنیادی حروف ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، نہ ترتیب بدلی اور نہ کمی بیشی کی، اس لیے یہ سالم رہی، اسی لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اور مؤنث اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مؤنث کے لیے، مادہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مسلمتن کی آپ جمع بنائیں مسلماتن، سیئتن کی سیئاتن، مثوبتن کی مثوباتن، الصلاۃ کی، اب یہاں ال آ گیا تو تنوین نہیں آئے گی۔ الصلاۃ میں ہم اس واو کے آگے الف بڑھائیں گے، چونکہ واو اس کا الف اصلی ہے اور اس واو کو الف کی آواز دے دی گئی ہے، تو جب ہم جمع بنائیں گے تو بنے گا الصلاوات، بات وہی ہے۔ یہ ہم نے الصلاوات یعنی تا ہٹا کے الف تا کا اضافہ کر دیا۔ الجنت، الجنت، الجناتی آئے گا، جب زبر آئے تو اس کی جو جمع ہے آخر میں زبر ہو تو جمع میں زیر آئے گی، الجناتی۔ شفاعتن، شفاعاتن، ذریتن، ذریاتن، مسلمتن، یہاں مسلمتن، تو بتائیے مسلماتن آئے گا یا مسلماتن آئے گا؟ ہاں جی مسلماتن آئے گا، کیونکہ جمع سالم کے آخر پہ دو زبر یا ایک زبر نہیں آتی، یا پیش آئے گی یا زیر آئے گی۔ اب یہاں آ گیا پھر اس میں اشارہ اور ضمیر، یہ مؤنث کے اشارے اور ضمیریں ہیں۔ اس کا تثنیہ اور جمع کیسے بنتا ہے؟ تثنیہ تو ہم نے پچھلے سبق میں سیکھ لیا تھا، آج اس کو دہرا بھی لیتے ہیں کہ ہذہ کیا تثنیہ ہے؟ ہاتان، یہ دو مؤنث، اور تلکا کا ہے تانے کا، وہ دو مؤنث تانے کا، بالکل مختلف انداز ہے ضمیروں کا تثنیہ کرنے کا۔ البتہ میں نے ایک چٹکلا بتایا تھا کہ جب ہم تثنیہ لفظ دیکھیں گے تو اس میں الف آپ کو ضرور ملے گا، ہر تثنیہ کے اندر الف ضرور ملے گا، جیسے ہاتانے میں الف آ گیا ہے، تانے کا کے اندر بھی الف آ گیا ہے، ہیا اس کے اندر بھی آپ کو الف نظر آئے گا، ہما، انتی اس کے اندر آپ کو انتما، دیکھیں الف نظر آ رہا ہے، انا کے تثنیہ میں آپ کو الف نظر نہیں آئے گا، یہ ذرا مختلف ہے نا، یہ تو ہے ان کا تثنیہ۔ ہی کی جمع کیا ہوگی؟ وہی جو مذکر کی ہے، ہا اولائی، تو یہاں بھی آ جائے گا ہا اولائی، ہا اولائی، اور تلکا کی وہی ہے جو مذکر کی آئی تھی، اولائکا، اولائکا، ہیا کی آ جائے گی ہن، وہ سب مؤنث، انتی کی آ جائے گی انتن، تم سب مؤنث، تم سب مؤنث، انا کی جمع آ جائے گی نحن، ہم سب مؤنث۔ تو مؤنث کے لیے بھی آپ دیکھیں مذکر اور مؤنث کی جمع میں تھوڑا سا فرق ہے، اشارہ میں تو فرق نہیں ہے لیکن ضمیر کے اندر فرق ہے، ہم مذکر اور ہن مؤنث، انتم مذکر انتن مؤنث، نحن مذکر نحن مؤنث۔ تو متکلم کے اندر فرسٹ پرسن کے اندر فرق نہیں ہے، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن میں فرق ہے، حاضر اور غائب میں۔ تو یہ آپ نے جان لیا کہ ضمیروں اور اشاروں کی جمع کیسے آتی ہے۔ اس کو ہم اگلی مشق میں برتیں گے، جملے بنائیں گے، اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے گا۔ اس کے بعد
آخری کالم آپ دیکھ لیں، یہ جمع مؤنث سالم پہلے پارے سے یہ مثالیں لی گئی ہیں، اس کی آپ واحد لکھیں گے۔ طیبات کی واحد کیا ہو جائے گی؟ تو ظاہر ہے جو ہم نے جمع بنایا ہے الف تا لگا کے، اس کو ہم ریوائز کریں، پلٹا دیں گے، الف تا کو ختم کر کے گول تا لگا دیں گے، طیبتن، طیبتن آ جائے گا۔ یہ طیباتن ہے تو طیبتن آ جائے گا۔ یاد رکھیں جمع مؤنث سالم میں تنوین آ سکتی ہے، مذکر سالم میں تنوین نہیں آتی۔ بالبیناتی تو بن جائے گا بالبیناتی، آیاتن، آیتن، السماوات، السماء، من الثمرات، من الثمرات، تو الف تا ہٹا کے گول تا لگا دیں۔ فی ظلمات، فی ظلمت، فیہ ظلمات، فیہ ظلمت، الصالحات، الصالحات، تو الف کو لمبا کریں گے ہاتی، تو جب واحد بنائیں گے تو الف ہا کو لمبا نہیں کریں گے، الصالحات، جنات، جنت، سبع سماوات، سبع سماء، یہ تھوڑا مختلف ہے باقیوں سے، کلمات، کلمت، خطیئات، خطیئت، تو آپ اس کو لکھ کر اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کون سی بات آج نئی ملی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔